مگر ہم کوئی لینا نہیں، کوئی بیوقوف نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی بنیاد کے دو دائرے ہیں، یہ دونوں دائروں سے باہر نہیں نکلے۔ پہلا دائرہ تو یہ ہے اس کا کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے اطراف میں چلے گا، کسی شخص اور فرد کے اطراف میں نہیں چلے گا۔ وہ ایسا اس لیے ہے کہ دنیا میں بہت ساری تحریکیں اٹھی جو افراد و اشخاص کے اطراف میں چلتی تھی، فرد کا انتقال ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ تحریک بھی ختم ہو گئی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور دوسری بہت ساری تحریکیں۔ تو یہ ایک الہامی بات ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے کسی فرد کے اطراف میں نہیں رکھا ہے۔ ان کے ملفوظات میں ہے کہ مجھے ایک عام آدمی سے زیادہ مجھے میرے ساتھ ٹریٹ نہ کیا جائے، ایک عام آدمی سے زیادہ مجھے میری حیثیت نہ بنائی جائے۔ دوسرا اس کا دائرہ یہ ہے کہ یہ کام اہل سنت والجماعت کے دائرے میں چلے گا، جس کا نتیجہ ہے کہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، باقی شیعہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، فرقہ واحدیہ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے کچھ عقائد ہیں جس کے اوپر سب اتفاق ہو، کتنے ہیں یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں تو سب کو معلوم ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی نبی کے یہ میں بول رہا تھا تو میں بولا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ کیسا محمل اللہ کا کام ہے کہ ہدایت کی لگام تو اپنے ہاتھ میں رکھے اور نبیوں سے پاپڑ بلواوے، کسی کے سر پہ آری چلوائے، ہمارے نبی کو لہو لہان کرے، اور یہ ہے کہ ہدایت اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبیوں کے ذمے محنت کر کے طلب پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ پاک وہ مطلوبہ طلب دیکھتے ہیں تو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں ہے، اپنے بچے کو پڑھا تو نہیں سکتی وہ، لیکن یہ کہ پڑھنے کی طلب تو پیدا کر سکتی ہے نہیں۔ اگر وہ اس میں ناقص رہی تو باپ سے کہلواتی، چچا سے کہلواتی، دادا سے کہلواتی، جب اس کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے وہ پلے گراؤنڈ چھوڑ کر کے مدرسے کو جاتا ہے۔ نبی یہ کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ بلال تو عشرہ مبشرہ میں ہو جاوے اور ابو سفیان کو ہدایت وہاں ملے فتح مکہ میں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں طلب جلد پیدا ہو گئی اور وہاں طلب جو ہے وہ دیر سے پیدا ہوئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیسے بات ہے؟ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الانبیاء معصوم، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کہہ دیں کہ انہوں نے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام چھوڑ کے عبادت کی طرف گئے تھے، جس کی وجہ سے کہتے کہ بولے مولانا وہ 5,88,000 کچھ مرتد ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کری ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ الانبیاء معصوم، دانستہ نادانستہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ کی رعایت اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، علیکم السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، مولانا اورنگ آباد کے اجتماع میں میرے خیال میں 1,00,000-2,00,000 لوگ تھے، اس میں نکاح کی مجلس تھی۔ وہ نکاح کی مجلس میں بولے کیا نکاح ہے، 2 شرمگاہوں کو تو ملانا ہے، حالانکہ نکاح عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ اور پھر یہ بولنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج کا جو ولیمہ کیا روٹی اور کھجور سے کیا ہے، حضرت زینب کا ولیمہ جو کیا ہے روٹی اور گوشت سے کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹے، جس کی وجہ سے عتاب کا شکار ہوئے۔ پھر ریکارڈ پر ہے یہ سب باتیں ان کی آواز میں۔ اب تم بولو مولانا کیسے خاموش رہے گا؟ تم بولو ٹھیک ہے، یہ سب تو لے مان ہے، ان کو نہیں معلوم ہے، لیکن ایک مولوی آدمی کیسے خاموش رہے؟ کیا مجھے میرے اللہ کو نہیں جواب دینا ہے؟ کیا مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تیرے سامنے میرے حبیب کی عصمت تار تار ہو رہی تھی تو کیا کر رہا تھا؟ ایسی کئی باتیں، عدالت صحابہ مجروح ہو گئی، وہ ہو گئی، ایسی کئی باتیں۔ تو ہمارے اختلاف کی بنیاد سب سے پہلے یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ علیکم السلام، یہ نہیں چل رہا ہمارا۔ ہمارے اختلاف کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو اللہ سے قبول کروایا ہے۔ یہ تم بولتے ہیں کر کے ہم بول رہے ہیں،
لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قبول کروائے. لیکن یہ کہ لوگوں کا رجوع دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ لوگ تو قسم کھا کے بولتے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا. میں پوچھتا ہوں کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا رجوع اگر دیکھا جائے جس انداز سے دین پھیلا ہے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے تبلیغ کی پیٹھ پہ ایسا ہاتھ رکھا ہے, اسے آشیرواد دیا ہے, اسے آشیرواد دیا. تو اور اس کا ایک نہج بھی ہے. اچھا وہ نہج بھی پوری دنیا کو قبول ہے. دنیا کے کسی ملک کے سیکولر اسلامی ملک کے قانون والے اس نہج کے اوپر ایسا انگلی نہیں رکھ سکتے. اسرائیل میں کام ہوتا ہے, ہندوستان میں کام ہوتا ہے, نیپال ہندو راشٹر ہے وہاں کام ہوتا ہے, یورپ میں کام ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نہج تبدیل کرو گے تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کبیر صلاح سے جو نہج پر چل رہا ہے کہنا ان کو کوئی وحی تھوڑی آتی تھی. حالات بدلتے ہیں تو کام کرنے کا انداز بدلنا چاہیے. لیکن یہ ایسا نہج ہے جس کی تبدیلی امت کو پریشان کرے گی, کام کے لیے رکاوٹیں اور ہوئی موقع نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو نام بنام جو رکاوٹیں ہوئی وہ بولتا ہوں. ہم یہی کہتے تھے کہ جو پہلے سے چل رہا ہے وہ لے کے چلو بات. اچھا نمبر 2 تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے اعتراض میں ہے. ہر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بولتے تھے لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بولتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے. مولانا انعام صاحب کا بھی یہی حال تھا. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں مولانا ساری دنیا کے یورپ کی یونیورسٹی سے اسکالرس ریسرچ کرنے کے لیے وہاں آتے تھے اور نظام الدین میں رہتے تھے. مجھے اچھا یاد ہے, میں چونکہ انگریزی پڑھا لکھا ہوں تو میں کہیں کا آیا ہوا تھا, اسے ایجاد تھی 7 نمبر کمرے پہ رہتا تھا. مولانا عمر صاحب کمرے پہ رہتا, میں ٹرانسلیشن کرتا تھا. ایک مرتبہ مجھے بولے کہ تو اسے علی گڑھ کو لے جا, تو ایسے لکھتے تھے وہ. تو ان لوگوں نے ساری دنیا میں ریسرچ کیا ہے کہ اسے روکنا رہا تو کیا کریں. آخر وہ یہ نقطہ پہچان گئے ہیں کہ اسے اس کے محور سے ہٹا دیا جائے, اس کی بیس سے ہٹا دیا جائے. چنانچہ انہوں نے محنت کری اور اللہ کی شان ہے ان کو ایک آدمی مل گیا کہ میں امیر ہوں. اس میں ایک اجتہادی غلطی بھی ہوئی ہے. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال 30 سال امیر رہے. 2 سال پہلے انہوں نے اس سازش کو محسوس کر کے کہنے لگے کہ اب میں تمہارا امیر نہیں بلکہ مشورے کی جماعت ہے, اب میں بھی تمہارا ایک ساتھی ہوں اور فیصل بنا کے کام کریں. مولانا سید احمد خان صاحب نے کہا کہ حضرت جب تک آپ ہیں آپ ہی فیصل رہیں گے. 2 سال میں حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا. یعنی بضاعتکم ردت الیکم, تمہارا کام ہے تم سنبھالو. اس کے بعد میں جماعت کام کرتی رہی. یہاں ایک اجتہادی غلطی ہے, ویکینسی ہوتے کے ساتھ فل اپ کرنا رہی. سب سے پہلے میاں جو محراب کا انتقال ہوا ان کی جگہ خالی رہی. مولانا اظہار کا انتقال ہوا ان کی جگہ خالی رہی. مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوا ان کی جگہ خالی رہی. مولانا محمد عمر صاحب کا انتقال ہوا ان کی جگہ خالی رہی. ادھر پاکستان میں اکثر لوگ انتقال کر گئے, بنگلہ دیش میں حاجی مقدم انتقال. لیکن یہ ہے کہ کیا ہوا نہیں معلوم, اللہ کی طرف سے ایسے ہی وہ ویکینسیز چلتی رہی. یہ آپ نہ بھی بولو تو یہ غلطی ہے. اکابرین کے تقدس کو ہم برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ غلطی تو ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا آخر میں مولانا زبیر صاحب بچے, مولانا سعد صاحب بچے, حاجی عبدالوہاب صاحب بچے. حاجی عبدالوہاب صاحب نے اپنے زمانے میں بولنے کی وجہ سے بہت کوشش کری کہ مشورے کی جماعت بڑھائی جائے, مشورے, لیکن کسی وجہ سے ٹلتا رہا. مولانا ابراہیم صاحب نے ڈائریکٹ بات کری ہے مشورے کی جماعت بڑھاؤ کر کے. مولانا زبیر صاحب کا انتقال. اچھا مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہوتی ہے, مسائل ہندوستان میں اب کوئی اوپوننٹ نہیں رہا, نہیں تو چلنے لگی بات. اور ادھر حاجی صاحب کا بھی انتقال ہوا تو انہوں نے کہا ہم امیر ہیں, یہاں سے مسئلہ ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیرت سے اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اپنی حین حیات میں خلیفہ نہیں بنایا, مشورے سے بنائے گئے, قوم نے بنایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حین حیات میں حضرت عمر کو خلیفہ نہیں بنا, رائے ضرور دی لیکن بعد میں اتفاق رائے سے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ایک کمیٹی بنائی, آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا. تو اس کمیٹی نے ان جماعت نے مشورہ کر کے بنایا ہے, ایسا نیچے ہوا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ اپنے بیٹے کو امیر نہیں بنائے تو ارباب حل و عقد نے بنایا. اچھا پھر دوسری حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وہ نہیں بنایا بلکہ ارباب حل و عقد نے مولانا انعام صاحب کو بنایا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ امیر ہیں؟
دوسری بات یہ ہے کہ خلط مبحث ہے مولانا، آپ سمجھ سکتے ہیں مولانا، خلط مبحث ہے۔ خلط مبحث کا مطلب یہ ہے کہ دو مناسب چیزوں کو ایسے جوڑا جائے کہ نامناسب نتیجے نہیں ہے، جیسے قیاس مع الفارق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امیر جو ہے امیر کبیر ہے، اس کی عمارت سے نکل جانے والا وہ مرتد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، واجب القتل ہے۔ ہمارا امیر تو وہ انتظامی لائن کا امیر ہے، ہم تام کا ایک امیر بناتے، سونے کا ایک امیر بناتے، سفر کا ایک امیر بناتے، ایسے امام ہے، سلام پھیرا کے خلاص ہوا، ہمارا ایسا ہے۔ ہم ان کو بہت سمجھا رہے ہیں، دیکھو بھائی امت کا نقصان ہو رہا ہے، نہیں مان رہا۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں، چوتھی کوئی بات نہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ عقیدت میں، عقیدت کو عقل سے تعلق نہیں ہوتا ہے، عقیدت کو بڑے بڑے آفیسرس ہیں ہمارے یہاں، یعنی ایڈمنسٹریٹو لائن کے سیکریٹری ٹو دا ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن گنپتی سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس لیے کہ عقیدے کو عقل سے تعلق نہیں ہے، تو وہ عقیدہ ہے، وہ عقیدت میں یہ فرق۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو امیر بنا دیا، ان کو ذمہ دار بنا دیا، اس میں بہ گئے وہ۔ اچھا بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان سے چڑ ہے، تو یہ اگر شورا کہتے ہیں تو میں عمارت کہتا ہوں، اور اگر یہ عمارت کہتے ہیں تو میں شورا کہوں گا۔ بس یہ نقصان اس میں جو ہوا ہے مولانا، ایک نسل نکل گئی ہماری۔ ہندوستان میں طلبہ کا اتنا بہترین کام ہوتا تھا، یہ کریم بھائی وغیرہ طلبہ کے کام سے ہی تو آئے ہوئے ہیں، کریم بھائی، اسماعیل بھائی، ابراہیم بھائی سائیکل والا ان کا ساتھی ہے، اور بہت کام کیے ہیں یہ۔ بروڈا میں جب تھے، سورت میں تھے، تو طلبہ کا کام بند ہو گیا، ریلوے والوں میں کام تھا۔ کسی زمانے میں ہم ریل میں داخل ہوئے تو ٹی سی بی سی سلام علیکم سلام علیکم کرتا تھا، آج وہ بات نہیں رہی ہے، یعنی یہ کہ جنریشن گیپ ہو گئی۔ اور جب ان کو بہت سمجھایا گیا تو مار پیٹ میں آمادہ ہو گیا۔ مولانا ابراہیم صاحب کے سامنے مارے ایک آدمی، مولانا بولے میں تو نہیں رہ سکتا۔ اچھا پھر الزامات لگانے لگ گئے، السلام تو مجبور ہو گیا مولانا، السلام مولانا مجبور ہو گئے، کیا کریں نکلے۔ اور یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے۔ اچھا ایک عجیب بات عام لوگوں میں ہے، ان اللہ یبعث علی کل مئۃ من یجدد الدین، کہ ہر 100 سال میں اللہ پاک کسی دین کی تجدید کرتے ہیں۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ اب خلاص ہوتے ہوئے طالبان آئیں گے، فلانا آئے گا، فلانا آئے گا، لیکن مولانا یہ کیسا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تجدید کا مطلب رینوویشن ہے، وہ تعطیل سسپینشن نہیں ہے۔ بلڈنگ پرانی ہو گئی ہے تو ہم اس کی دیواریں خراب ہو گئی تو اسے ریپیری کرتے ہیں، دروازے ٹوٹ پھوٹ گئے، ریپیری کر سکے تو ریپیری دوسرا پھینک دیتے ہیں بنگار میں، دوسرے دروازے لگاتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ جو فن ہے تبلیغ کا، فن تربیت ہے، فن علم نہیں ہے۔ جو کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گیا تھا مجھے کیا نیا نہیں ملا، ہو نیا کیا ملنے والا ہے یہاں، صابن کی دکان میں تو گھڑی لینے جا رہا ہے، یا تو فن تربیت ہے بھائی، ہاں یہ فن تربیت ہے، اور ایسا سب ہوا ہے۔ لیکن فن تربیت کی یہ تو سمجھ میں آنے والا، چھوڑ دو فن تربیت